بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے قصہ کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ وہب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام اہل روم سے تھے اور فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے، اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا۔ نام اس کا دادیانہ یا رازانہ تھا۔ اس ملعون نے ان کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا، 1000 بار وہ زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید بت بنا کر زر و جواہر سے سجا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا، اور جو کوئی اس کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ پلید اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے خوف کے سبب اس کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے۔ خدائے تعالیٰ نے جرجیس پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو اللہ کی طرف دعوت دے اور راہ حق بتا دے۔ پس جرجیس علیہ السلام نے جا کر اللہ کی طرف اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر، جو کہ دانا و بینا اور خالق و رازق سارے جہان کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت دنیا سے محروم رکھا ہوا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ پس حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا و مدام حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم اس کے امیدوار ہیں۔ تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی دولت و زندگی ہے جسے بقا و مدام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے کہ جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ نعمت جنت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر، اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر، پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ بھلا مرنے کے بعد بھی جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تب انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین و آسمان کو پہلے بنایا ہے، وہی انہیں دوسری بار بنائے گا، اور اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ دوسری بار ہی مشکل ہوگا، اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں کا اور پچھلوں کا بھی۔ جب حضرت جرجیس نے اس کو ایسی باتیں بیان کیں تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا تم نے جرجیس کو کہ یہ معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ پس اس کی باتوں کے سبب اس کو دار پر کھینچ کر اینٹ اور پتھر مارو، اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوشت نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت اس آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ بموجب حکم بادشاہ کے ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماंس الگ کیا، اور پھر ہڈیوں اور اس ماंس کو آگ میں ڈال دیا۔
تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ پس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں لوہے کی گرم کر کے لے آؤ، اور 1 سیخ جرجیس کے سر میں کھبو دو کہ بھیجا باہر نکل آئے، اور 1 سیخ سینے میں مارو، اور باقی 4 ہاتھوں اور پاؤں میں زمین پر گرا کر کھبو دو۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان ان کی قبض ہوئی، اور اسی طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبی ہوئی چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے نکال دیے، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کو پہلے کسی حالت میں اٹھایا کہ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے تھے، تب حضرت جرجیس علیہ السلام پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کا نقصان و نفع نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندھک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی، اور پھر دیگ میں گھی اور گندھک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندھک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس علیہ السلام کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا، اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا، اور خدا کے فضل سے صحیح سلامت دیگ سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کہ جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آ اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کہ مبادا خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں گڑوائیں، اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس کے سینے پر رکھا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دیں، اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اسے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آپ کو سہنی ہوں گی، اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا، اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر 7 سال کے بعد آپ شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس علیہ السلام اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔
تب کہنے لگا کہ تم کو اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے۔ پس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ اس مدت میں کہ جو ظاہراً 7 سال تھے، حضرت جرجیس علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کبھی آپ کے بدن کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ ہر دفعہ آپ کی روح پرواز کر جاتی اور آپ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اس تمام مدت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرا تھا وہ بھی حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور بادشاہ نے ظلم کر کے حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو شکنجوں میں ڈال کر شہید کر دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی اسکندرا کو بھی شہید کر دیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو جب آخری بار شکنجا میں ڈالا گیا تو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر زندہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نفرین اور عذاب الہی آیا جس سے وہ نابود ہو گئے۔